اللہ نے کن لوگوں سے اچھی روزی کا وعدہ کیا ہے؟ اور وہ کون سی موت ہے جو شہادت کے برابر ہے؟ کیا راہ حق میں ناکامی ملتی ہے؟ ان تمامی سوالات کے جواب کو جانتے ہیں آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم۔ سبیل قرآن کے اس نورانی بزم میں آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ آج ہم آپ کے سامنے سورہ حج کی 6 آیت کی تفسیر بیان کریں گے، یعنی آیت نمبر 56 سے 61 کی تفسیر آپ کے سامنے بیان کی جائے گی۔ تو بنا کسی تاخیر کے آئیے اپنے پروگرام کو شروع کرتے ہیں اور سب سے پہلے آیت نمبر 56 کی تلاوت اس کے ترجمے کے ساتھ سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم۔ اس دن بادشاہی صرف اللہ کی ہوگی، لہذا وہی لوگوں کے درمیان فیصلے کرے گا۔ پس جو ایمان لائے اور نیک عمل انجام دیے وہ نعمتوں والے بہشتوں میں ہوں گے۔ آپ نے تلاوت اور ترجمے کو سن لیا، آئیے اب دیکھتے ہیں اس آیت کے پیغامات کیا ہیں۔ نمبر 1، قیامت کے دن خدا کی مرضی کے بغیر کسی کے پاس کوئی طاقت اور اختیار نہیں ہوگا۔ نمبر 2، اللہ ہمارے عمل کی بنیاد پر فیصلے کرے گا۔ 56ویں آیت کی تفسیر کو جاننے کے بعد آئیے اب ہم آیت نمبر 57 کی تلاوت اس کے ترجمے کے ساتھ سنتے ہیں۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا فأولئک لهم عذاب مہین۔ اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کے لیے رسوا کن ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ تلاوت اور ترجمے کو سننے کے بعد آئیے اب اس آیت کے پیغامات کو بھی جان لیتے ہیں۔ نمبر 1، قیامت کے دن اللہ کے فیصلے کی بنیاد لوگوں کا کفر اور ایمان ہے۔ نمبر 2، جس نے تکبر کی وجہ سے حق کو قبول نہیں کیا اس کا انجام ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ ناظرین، آئیے چلتے ہیں اب 2 آیتوں کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سنتے ہیں۔ والذین هاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا وإن اللہ لہو خیر الرازقین۔ لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ۔ اور جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی اور پھر قتل کر دیے گئے یا اپنی موت مر گئے، دونوں صورتوں میں اللہ ضرور انہیں اچھی روزی عطا فرمائے گا، کیونکہ وہ بہترین روزی عطا کرنے والا ہے، اور وہ ضرور انہیں ایسی جگہ داخل کرے گا جسے وہ پسند کریں گے، بے شک وہ بڑا جاننے والا، بڑا بردبار ہے۔ ان دونوں آیات کی تلاوت اور ترجمے کو سننے کے بعد آئیے اب ان کے پیغامات کو بھی جان لیتے ہیں۔ نمبر 1، ہدف کے ساتھ ہجرت کرنا ایک فضیلت ہے۔ نمبر 2، ہجرت کرنے والوں کی موت شہادت کے برابر ہے۔ موت یا شہادت اہم نہیں ہے بلکہ حق کے راستے پر ہونا اہم ہے۔ نمبر 3، راہ حق میں ناکامی نہیں ہے۔ اگر اللہ کے اچھے بندے دنیا کی لذتوں سے محروم بھی ہو جائیں تو آخرت کی بڑی نعمتیں انہیں ضرور ملیں گی۔ نمبر 4، اللہ کے وعدے ہر حال میں پورے ہوں گے۔ لَيَرْزُقَنَّهُمْ، لام اور نون تاکید کے لیے ہے۔ نمبر 5، دنیاوی رزق کبھی اچھا ہوتا ہے اور کبھی برا اور نقصان دہ بھی ہوتا ہے، لیکن جنتی صرف اچھا رزق حاصل کریں گے۔ نمبر 6، حقیقی رازق خدا ہے، دوسرے افراد رزق کا ذریعہ ہیں۔ نمبر 7، گھر اور رہنے کی دلنشیں جگہ بھی اچھے رزق کی بہت واضح مثال ہے۔
آئیے اب آیت نمبر 60 کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سنتے ہیں۔ ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور۔ یہ بات تو ہو چکی، اور جو شخص ویسے ہی سزا دے جیسی اسے سزا ملی ہے، پھر اس پر زیادتی کی جائے تو اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا۔ بے شک اللہ بڑا معاف کرنے والا، بڑا بخشنے والا ہے۔ ترجمے اور تلاوت کو سننے کے بعد اب اس آیت کے نقطے کو بھی جانتے ہیں۔ تفسیر نمونہ میں ہے کہ مشرکین محرم کے مہینے میں کہنے لگے، چونکہ مسلمان اس مہینے میں جنگ کو حرام سمجھتے ہیں، ہم ان پر حملہ کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ لوگ اپنا دفاع اور بچاؤ نہیں کریں گے۔ لیکن یہ آیت کہہ رہی ہے کہ اپنا دفاع واجب ہے، چاہے حرام مہینے میں ہی کیوں نہ ہو۔ اس عظیم نقطے کو جاننے کے بعد آئیے دیکھتے ہیں کہ اس آیت کے پیغامات کیا کیا ہیں۔ نمبر 1، اپنا دفاع بچاؤ ہر انسان کا فطری حق ہے۔ نمبر 2، عدالت ہر جگہ ایک قدر فضیلت ہے۔ نمبر 3، مظلوموں کا مددگار خدا ہے۔ نمبر 4، مظلوم کی مدد کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ظالم تباہی ہو جائے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ خدا مظلوم کی مدد بھی کرے اور ظالم کو بھی اس کی کسی نیکی کی وجہ سے معاف کر دے۔ آئیے اب اس ایپیسوڈ کی آخری آیت کی تلاوت اس کے ترجمے کے ساتھ سنتے ہیں۔ ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير۔ یہ اس لیے ہے کہ اللہ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور بے شک اللہ بڑا سننے والا، بڑا دیکھنے والا ہے۔ ترجمے اور تلاوت کو سننے کے بعد اب ہم کوشش کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس آیت کے نکات کیا ہیں۔ پچھلی آیت میں خدا نے فرمایا لَيَنْصُرَنَّهُ، ہم مظلوم کی ضرور مدد کریں گے، اور اس آیت میں اور اس سے بعد کی آیت میں مدد کی وجہ اور سبب کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، جیسے نمبر 1، اللہ کی قدرت یولج اللیل، نمبر 2، اس کا علم سمیع بصیر، نمبر 3، خدا کا حق ہونا ذالک بأن اللہ هو الحق، نمبر 4، اس کی عظمت اور بزرگی العلی الکبیر۔ ان بہترین نکات کو جاننے کے بعد آئیے اب اس آیت کے بہترین پیغامات کو بھی جانتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ کی مشیت تو ایک نمونہ ہے، دن اور رات کے بدلنے میں اس کا علم اور قدرت اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ اپنے بندوں کی نصرت پر قادر ہے۔ یولج اللیل، نمبر 2، دن اور رات کی تبدیلی اتفاقی نہیں ہے اور دنیا کے معاملات کی تدبیر کے لیے ایک حکیم اور عالم مدبر ہے۔ تو ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ۔ اس ایپیسوڈ سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں ہجرت کرتے ہیں، اگر وہ اس راستے میں مر بھی جاتے ہیں یا مار ڈالے جاتے ہیں تو اللہ انہیں بہترین روزی عطا کرتا ہے، اور انہی لوگوں کے لیے بہترین رزق کا بھی انتظام کیا گیا ہے۔ جیسا کہ قرآن میں دوسری مقامات پہ بھی وہ اشارہ کیا گیا اس بات کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُحَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، یعنی جو شخص اللہ کی راہ میں ہجرت کرتا ہے، اپنے گھر سے نکلتا ہے، اگر وہ راستے میں مر بھی جاتا ہے تو ایسے انسان کا اجر اللہ تعالیٰ کے اوپر ہوتا ہے۔ اور جو لوگ ہجرت کے راہ میں مر جاتے ہیں انہی کی موت شہادت کے برابر ہوتی ہے، اور راہ حق میں کبھی بھی ناکامی نہیں ہوتی۔ انسان یہ تصور نہ کرے کہ دنیا میں اگر ہمارے پاس نعمتیں دنیاوی نہیں ہیں تو انسان سوچتا ہے کہ ہم محروم کر دیے گئے ہیں، نہیں، بلکہ جو راہ حق میں قدم آگے بڑھاتے ہیں، اگر دنیا ان کے لیے تنگ بھی ہو جائے تو آخرت میں ان کے لیے بہت بڑی نعمتیں پائی جائیں گی انشاءاللہ۔ یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔